فرمایا کہ یقیناً قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں معرفت امام کے حاصل ہونے کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اس بات کو یہاں تک ہم نے پہنچایا کہ اگر انسان اپنے وقت کے امام نہیں پہچانے گا تو نہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ رسول کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک وہ امام کی شناخت نہیں رکھے گا تب تک وہ اس خدا تک نہیں پہنچ سکتا جس نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے، اور نہ اس نبی تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ خلق ہوا ہے۔ اور معرفت سے مراد صرف نام جان لینا نہیں ہے، بلکہ ان کی صفات کو سمجھ کر پھر اپنے آپ کو اس کے اوپر گامزن کرنا، یہ اصل معرفت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بالکل ان کے جیسے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوشش بھی نہ کریں۔ خداوند عالم نے ہمیں جن قوتوں کے ساتھ خلق کیا ہے، جس استعداد کے ساتھ خلق کیا ہے، آج کے جوانوں کی اصطلاح میں جس کیلیبر کے ساتھ ہمیں خلق کیا ہے، اسے بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے۔ لہٰذا ہم کہیں اور تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکا، ہم نہیں کر سکے، لیکن اس کی بارگاہ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کر سکے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے تھے۔ جہاں تک جا سکتے ہیں بس وہیں تک جانا ہے۔ اسے ہم سے یہ توقع نہیں ہے کہ ہم معصوم کی حد میں پہنچ جائیں گے، اس نے ہمیں قوت ہی نہیں دی ہے، لیکن جس حد تک دی ہے اس حد تک پہنچے یا نہیں پہنچے، سوال صرف اسی کا ہے اور جواب بھی ہمیں اسی حد تک دینا ہے۔ تو معرفت خدا میں امام اور معصوم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو پہچنوا سکے، اور خود امام نے فرما دیا کہ اس کی ذات میں تمہیں فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری فکر بہت محدود ہے اور اس کی ذات لامحدود ہے۔ تم اس کو ذات کے لحاظ سے نہیں سمجھ سکتے ہو، ہاں صفات کے ذریعے سے تم اسے پہچان سکتے ہو، لیکن اس کی صفات بھی وہی پہچنوا سکتا ہے جو لامحدود علم کا مالک ہو۔ جب تک چونکہ وہ خود لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہوں گی، اور اس کی صفات کے بارے میں وہی بیان کر سکتا ہے جو لامحدود علم رکھتا ہو، جس کا علم اسی سے متصل ہو۔ کسی مکتب میں پڑھ کر، کسی کتاب میں پڑھ کر، کسی استاد سے درس حاصل کر کر کوئی لامحدود کی شرح نہیں کر سکتا، وہی شرح کر سکتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے جس کا علم اس لامحدود سے متصل ہو، جس کو وہاں سے عطا کیا جا رہا ہو، وہ بیان کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، اور وہ خود اس صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ وہ صرف صفت کا جاننے والا نہیں ہے، یہ افراد، یہ ہستیاں صرف صفت کو جاننے والی یا پہچانوانے والی نہیں ہیں، ان صفات الہیہ میں سے ایک صفت یہ خود بھی ہیں، کیونکہ خدا کے ذات کے ساتھ صفات ہیں، اور صفات میں ایک اور اہم چیز ہے اس کے فعل، افعال، اور اس کے نام جو ہمارے پاس ہیں وہ اس کے افعال کی عکاسی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ کسی کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ آپ کیسے کسی کو ڈسٹنگوش کریں دو کو؟ نام کے ذریعے، یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہمارے یہاں نام کا اسم جس کا رکھا جا رہا ہے، مسمہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری طرح اس کے اوپر منطبق بھی ہو۔ شرط اس لیے نہیں کیونکہ جس وقت نام رکھا جا رہا ہے اس وقت ہم فیوچر کی نیت سے تو نام اچھا رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں فیوچر کی خبر تو ہے نہیں۔ ہم اس گمان سے یا اس نیت سے بچے کا نام عالم رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عالم بنے گا،
لیکن ہمیں خبر نہیں ہے کہ اس کا نام عالم رکھ دینے کے بعد بھی کل یہ جہل میں ہی غوطہ لگاتا رہے. تو ہمارے یہاں شرط نہیں ہے کہ جو نام ہو شخص ویسا ہی ہو. ہم نے تاریخ میں کتنے یوسف دیکھے جو کہیں سے یوسف نہیں تھے. اپنے والدین کے لیے تو ہر بچہ یوسف ہے، لیکن نام کے لحاظ سے جو یوسف ذہن میں آتا ہے، ہم نے بہت سے ایسے نام دیکھے، لوگوں کے نام دیکھے جو کہیں سے یوسف نہیں تھے. لیکن ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے، کیونکہ نام رکھنے والے کے اوپر یہ شرط نہیں تھی کہ وہ نام اسی لحاظ سے رکھے. نام رکھا ہے کریم اور وہ بہت بخیل نکل گیا. تو ہمارے ہاں شرط نہیں، لیکن خدا کے جو نام ہوں گے وہ بالکل وہی ہوگا جیسے اس کی ذات ہے. دیکھیں اس کا اصلی نام ایک ہی ہے، اللہ. باقی جسے آپ اسماء حسنہ کہہ کے یاد کرتے ہیں، بیان ہوتے ہیں 99 بھی ہیں، لیکن اگر آپ دعائے جوشن کبیر ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کریں تو 1000 اسماء یہ نام کہے جاتے ہیں، نام نہیں ہیں. یہ اللہ کی یا صفتیں ہیں یا ان افعال کو جو خدا انجام دیتا ہے انہی کے نام ہیں. لیکن یہ اگر کریم اس کو کہا گیا ہے تو یہ کریم کی جو بھی حد ہے وہ سب اس میں آ جائے گا. ہمارا ذہن کہیں جا کر تھک سکتا ہے، لیکن کرم لامحدود ہے کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے. ہم تھک سکتے ہیں، ہماری فکر تھک جائے گی، ہم چل نہیں پائیں گے. تو اس کریم کی صفت کو کون بیان کرے گا جو اس کرم کی صفت کی طرح خود اس کا علم بھی لامحدود ہو؟ کون بتائے گا کہ رزاق کے معنی کیا ہیں؟ کون بتائے گا کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا کہ رحیم کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا وکیل کس معنی میں ہے؟ کون بتائے گا کفیل کس معنی میں ہے؟ کون بتائے گا کہ وہ اول کس معنی میں اول ہے؟ کون بتائے گا کہ وہ آخر کس معنی میں آخر ہے؟ کون بتائے گا کہ باطن سے مراد کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ ظاہر سے مراد کون ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جس نے اول کو بھی جانا ہو، آخر کو بھی جانا ہو، اوسط کو بھی جانا ہو، کرم کو بھی جانا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو اسی کی طرح لامحدود علم رکھتا ہو. اور کتنا بہترین منظر ہوگا کہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی لامحدود ہو، جو بیان کر رہا ہو اس کا علم بھی لامحدود ہو. تو نتیجہ یہ آئے گا کہ سننے والا تھک جائے گا، زمانہ تنگ ہو جائے گا، بیان کرنے والے کا بیان ختم نہیں ہوگا. اور جب پوچھنے والا پوچھے گا کیا حمد کی تفسیر ہو گئی تو بیان کرنے والا کہے گا نہیں، وقت میں وسعت نہیں رہی، وقت محدود ہے، وقت محدود ہے. نہ میرا علم محدود ہے، نہ جس کی ثنا کی جا رہی ہے وہ محدود ہے، وقت محدود ہے. جب یہ بیان کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ یہ وہ علوم رکھنے والی ہستیاں ہیں جنہیں رموز معلوم ہے، جنہیں خدا نے عظمتیں عطا کی ہیں. نام جان لینا الگ ہے، پہچان کے لیے ہوتا ہے. ایک انسان کے 2 نام ہو سکتے ہیں، 3 نام ہو سکتے ہیں، وہ اس کے کام بھی آتے ہیں. کبھی کبھی 2 نام بھی بہت کام آتے ہیں. ہمارے والد ماجد کو خدا غریق رحمت کرے، ان کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے تھے. پوری دنیا میں ان کو ادیب الہندی جانتے تھے سب، اور ادیب الہندی کا لقب اور نام ان کو آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے عطا کیا تھا نجف میں جب وہ پڑھتے تھے. ایک رسالہ عربی میں لکھا تھا انہوں نے، جب آیت خوئی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انت ادیب الہندی، تم ادیب ہندی ہو. ہندی یعنی ہندوستان کا رہنے والا ادیب. تو وہی نام ہو گیا. اتنا رائج ہو گیا کہ اصل نام کسی کو نہیں معلوم تھا.
اب کسی کو علت تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن خدا کیسے کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. نام ہو گیا ادیب الہندی. یہ وہ زمانہ تھا جب نجف میں آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی انقلاب کے سلسلے سے درس دیتے تھے. ایران سے نکال دیے گئے تھے، نجف میں رہتے تھے. تو ایک اہم کام ان لوگوں کا جو انقلاب سے وابستہ تھے وہ یہ تھا کہ آقا خمینی کی تقریر ایران پہنچانی ہے. سوشل میڈیا کا تو دور ہے نہیں کہ آپ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ کتنی بھی پابندی لگائیں پہنچ تو جائے گا، لیکن وہ دور تو تھا نہیں. وہ دور تھا ٹیپ ریکارڈرز کا دور. ابھی ویڈیو فلم بھی اتنی آسان نہیں تھی، ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا. تو والد ماجد ان افراد میں تھے جو آقا خمینی کی تقریر کو ٹیپ سے ریکارڈ کرتے تھے. ریکارڈ ہوتی تھی وہ، پھر اس ٹیپ کو کھولا جاتا تھا. جنہوں نے دیکھا ہوگا اس کو دیکھا ہوگا، اس کو کھولے تو اندر ریل ہوتی ہے اس کی. اس کو وہ کتاب کی جلد پہ چڑھا دیتے تھے کھول کے. پھر کتاب کی جلد کے اوپر کور کر کے ہاتھ میں لے کے ایران اور عراق بارڈر ملا ہوا ہے، کراس کر جاتے تھے. کسٹم آفیسرز اس کو چیک نہیں کر پاتے تھے. وہ کتاب ہے، ایک طالب علم کے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب چلی جاتی تھی. پھر وہ قم میں، تہران میں پہنچ کے دوبارہ کسی ٹیپ پر دوبارہ چڑھائی جاتی تھی اور اس کی کیسٹس دوبارہ بنا کر پورے ایران میں نشر کی جاتی تھی. چونکہ والد ماجد ہندوستانی تھے تو ان کی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی تھی. آج بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں، دنیا سے جا چکے، وہ حکومت بھی ختم ہو چکی. تو ان کا عمل یہ تھا. مخبری ہوئی کہ ایک ہندوستانی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. وارنٹ ایشو کس کے نام ہوا؟ ادیب الہندی کے نام. وارنٹ ایشو ہوا ادیب الہندی کے نام. مدرسے بروجردی نجف میں رہتے تھے، اب ختم کر دیا گیا وہ مدرسہ، لیکن حرم امیر المومنین کے بالکل سامنے ہے وہ مدرسہ. وہاں تک پہنچ گئے گرفتار کرنے کے لیے لوگ. لیکن اب طلاب نے ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح سے دیا کہ جس سے پوچھ رہے ہیں ادیب الہندی ہو کر، ہم تو جانتے نہیں اسلام کا تو کوئی طالب علم ہے ہی نہیں، وہ سچ بول رہے تھے، کیونکہ نام جو اصل ہے وہ تو دوسرا ہے. اور اس کے بعد سید محسن حکیم کے بیٹے سید یوسف حکیم جو شہید کر دیے گئے، وہ میرے والد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نام کا وارنٹ ایشو ہو گیا ہے، میں آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس گھیرے سے نکل جائیے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا. وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت والد ماجد نے پڑھی اور اس گھیرے سے نکل گئے، اور اس کے بعد وہاں سے لبنان، اور لبنان سے واپس ہندوستان. پھر دوبارہ 23 سال تک عراق نہیں جا سکے. لیکن جان خدا نے اس وقت آغا خوئی کے دل میں نہ جانے کیوں ڈالا کہ نام ادیب الہندی کر دو. 10 سال بعد وہ کام آیا کہ لوگ ادیب کو جانتے تھے. مجتبیٰ علی خان کے پاسپورٹ کو کوئی روک نہ سکا، وہ سرحد کراس کر کے چلے گئے. تو نام کبھی کبھی ہمارے لیے اسی طرح کام آتا ہے، لیکن جو ان کو پہچانتا ہے وہ صفتوں سے پہچان لے گا. جو نہ جانتا ہو، آپ مجتبیٰ علی کو جانتے ہیں، وہ ادیب الہندی کو جانتے ہیں، اور جب دونوں میں نزاع ہونے لگے کہ وہ ایسے وہ ایسے، تو کہاں بات حل ہوگی؟ جب وہ صفتیں بیان کرے گا. قد ایسا ہے، کاٹھی ایسی ہے، دکھنے میں ایسے ہیں، وہاں پڑھے ہیں، وہاں پڑھے ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں میچ ہوں گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، یہ دو نہیں ہے، ایک ہی ہے. یہ تو میں نے مثال اس لیے دی کہ آپ کے ذہن کو کہیں اور لے جانا ہے. کتنا ہوتا ہے کہ ہر مکتب فکر کا ماننے والا ایک آخری زمانے کے نجات دینے والے کا منتظر ہے. کوئی کہتا ہے کالکی آئے گا، کوئی کہتا ہے بدھ آئے گا، کوئی کہتا ہے مہاویر آئے گا، کوئی کہتا ہے مسیح آئے گا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ آئیں گے، کوئی کہتا ہے مہدی آئے گا، کوئی کہتا ہے محمد نام سے آئے گا. کوئی الگ الگ نام ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے، صرف نام الگ الگ ہیں.
اگر سب جوڑ کر بیٹھ جائیں، صفتوں کو پڑھنا شروع کریں، جب صفتوں کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات کسی ایک کی ہو رہی ہے۔ حل کب ہوگا؟ جب سامنے سے وہ آئے گا تو مہدی والے کہیں گے مہدی آ گیا، کالکی والے کہیں گے کالکی آ گیا، بہت والے کہیں گے بہت آ گیا، تب ظاہر ہوگا۔ نام الگ تھے، صفت وہی تھی، کمال ایک تھا۔ ان صفتوں کو ایک جگہ منظم کیا ہے، خدا نے عطا کیا ہے۔ ان کو بارے میں بیان وہی کر سکتا ہے جو ان کا علم رکھتا ہو۔ اور کل میں نے بتایا تھا علم کی حد جہل ہے، اور انہوں نے جہل کی ہی نفی کر دی ہے۔ اور یہ صرف ایک سے محدود نہیں ہے، یہ 14 کے 14 ایسے ہی ہیں۔ وہ تو الگ الگ زمانے میں ہے۔ ایک تفصیلی بحث ہے علماء کی کہ آئمہ کے جو القاب ہیں، بھئی نام تو ایک ہی ہے، امیر المومنین کا نام علی ہے لیکن آپ کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے، امام حسن کا نام حسن ہے، مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اسی طرح امام حسین، امام زین العابدین، ان سب کے نام تو ایک ہی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی صفت ان سے جڑی ہوئی ہے۔ علماء کی بحث ہے اس کے اوپر کہ جو صفت جس امام کو دی گئی ہے، یہ صرف ایسا ہی نہیں دے دی گئی جیسے ہم ایک دوسرے کو ٹائٹل دے دیتے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے اسماء سے ہی مشخص کیے گئے، مشتق کیے گئے ہیں۔ جس طرح اس کا نام پوری طرح اسی کے اوپر فٹ ہوتا ہے، کسی طرح کمی نہیں ہے، اسی طرح اس سے جو صفت معصوم کو دی گئی ہے وہ اپنے زمانے میں اس صفت الہیہ کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ یعنی صادق ایسا ہی نہیں ہے، صدق کا جو کمال ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے تو جعفر کو دیکھو، وہ صدق کو دکھائے گا، موسیٰ کو دیکھو وہ قسم کو دکھائے گا، رضا کو دیکھو وہ رضا الہی کو دکھائے گا، ہیبت کو دیکھنا ہے عسکری کو دیکھو۔ یہ تمام صفتیں ایسے ہی نہیں دے دی گئی اور یہ سب اپنے اپنے زمانے میں اسی طرح ہیں۔ بنی عباس میں سب سے پڑھا لکھا جو بادشاہ گزرا ہے وہ کون ہے؟ مامون، ہارون کا بیٹا مامون، سب سے پڑھا لکھا، حالانکہ شقی تھا، اپنے سگے بھائی کو قتل کیا اس نے حکومت کے لیے، لیکن پڑھا لکھا تھا، اور اس نے اپنے زمانے کو سمجھتے ہوئے جو حالات تھے اس نے ایک سازش کے تحت امام رضا کو ولی عہد بنا کر اپنے پاس مرو میں بلایا۔ مرو آج جو مشہد ہے اس سے تھوڑی دور ایک شہر تھا، ختم ہو گیا، ختم ہو چکا وہ شہر، یہاں اس کی کیپٹل تھی، یہاں بلایا اس نے، اور یہاں اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر اپنے دربار میں علمی جلسات کرتا تھا، علماء کو بلاتا تھا اور امام رضا کو سامنے کر دیتا تھا کہ ان سے بحث ہو، اور اس کی پالیسی بالکل سیدھی سیدھی تھی کہ اگر یہ جیتیں گے تو میرے ولی عہد ہیں، میرا ہی نام ہوگا، اور اگر ہاریں گے تو شیعوں کے امام ہیں، تو اگر کوئی کریڈٹ ملے تو مجھے ملے، کوئی نقصان ہو تو شیعوں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس کے دربار میں جو سب سے پڑھا لکھا آدمی تھا اس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم، جو قاضی القضات تھا، وہ آیا امام کے سامنے۔ اب آپ تصور کریں، امام رضا کے شہادت کے بعد اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ نوے امام کو وہیں بلا لیا۔ اب امام کی عمر ہے 9 یا 10 سال، سامنے کون ہے؟ یحییٰ بن اقسم، جو قاضی القضات ہے پوری اسلامی مملکت کا، تقریباً آج کے ورلڈ میپ پہ 50 ملک ہیں، 50 کنٹریز ہیں باقاعدہ، اس کا قاضی القضات تھا یحییٰ بن اقسم، اور بہت بڑا لکھا آدمی تھا۔ اس کے سامنے ایک 9 برس کا بچہ ہے، اور یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں علمی بحث کریں گے۔ اس نے پوچھا کہ آپ سوال کریں گے یا میں کروں؟ 9 برس کے بچے نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہ لہجہ جو پوچھنا ہے پوچھو، قسم خدا کی اہل بیت کے علاوہ جس نے یہ جملہ نکالا
رسوا کیا، جو پوچھنا ہے پوچھو، اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے، صرف ان کے لیے جائز قرار دیا، تم میرے علم کے مالک ہو، جس سے چاہو یہ جملہ کہہ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عالم ہونے کا گمان خدا کو پسند ہی نہیں ہے، انبیاء سے پسند نہیں ہے۔ دیکھیے انبیاء گناہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں تو ہمارے مکتب فکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ امامیہ کے نزدیک کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ جناب موسیٰ کے ذہن میں خالی آیا تھا کہ میرے پاس علم ہے، صرف ذہن میں آیا تھا، زبان پہ نہیں آیا تھا، لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں پورا قصہ نہیں پڑھوں گا، قصہ آپ کے سامنے۔ اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جائیں جناب خضر کے پاس، قصہ آپ کے سامنے۔ تو جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ جو گمان ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے وہ سمجھا دیا جائے کہ ہر ذی علم کے پاس کوئی ذی علیم ہے، ہر عالم کے پاس اس سے بڑا کوئی علم رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان پر منتہی ہوگا کہ ان کے بعد صرف ذات الہی ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، آخر اس کی حد اہل بیت کے علم پر جا کر تمام ہو جائے گی، اور یہ خالی ایسے ہیں جن پر علم الہی کے علاوہ کسی کا پہرا نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اہل بیت کا علم اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے۔ یہ مسئلہ اگر حل کر لے کوئی، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اگر حل کر لے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو علم وہ رکھتا ہے وہی علم یہ رکھتے ہیں، جو کام وہ کرتا ہے یہ بھی وہی کام کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین بیٹھے ہاتھ سے یوں اشارہ کر رہے ہیں۔ جناب سلمان نے پوچھا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ یہ اشارے بھی شاید اس لیے کر رہے ہو کہ کوئی پوچھنے والا پوچھ لے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ یا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ سلمان تو ایمان رکھنے والے ہیں 10ویں درجے پہ، دوسرے صاحب جو بیٹھے تھے ان کو بہت پریشانی ہوئی۔ کچھ دن گزرے، پھر آئے وہ، پھر دیکھا امیر المومنین ایسے کر رہے ہیں۔ کہا امیر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس دن بتایا تھا چیٹیوں کو رزق تقسیم کر رہا ہوں۔ کہا سب کو بانٹ دیا آپ نے؟ ساری چیٹیوں کو رزق دے دیا؟ کہاں دے دیا؟ کہا سب کو دے دیا؟ کہاں سب کو دے دیا؟ کہا پورا یقین ہے سب کو دے دیا؟ کہاں سب کو دے دیا، روئے زمین پر جتنی ہے سب کو دے دیا، جو جناب کی جیب میں ہے ان کو بھی دے دیا۔ حسد کرنے والے اگر چاہتا، جو اس طرح رزق دینے والا تھا، حق تو یہ تھا اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھتا، اے چیٹیوں کو رزق دینے والے مجھے بھی علم دے دے، مجھے بھی علم دے دے، مجھے بھی کچھ بتا دے۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ علی پہ تو ظلم ہو ہی رہا ہے، خود پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ جہاں اس طرح کا چشمہ ابل رہا ہو، وہاں انسان پیاسا اگر لوٹ آئے، اپنے منہ کو بند کیے رہے، تو وہاں اس دینے والے کی کیا خطا ہے؟ تم اعتراف تو کرتے، تم مانگتے تو یہ تو اب یہ نہ کہنا کہ علی آ کر خود دیتے، کیونکہ پیغمبر نے وہ معاملہ تو پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ علی کی مثال کعبے کی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔
یہ مسئلہ ہی ختم ہے کہ علی آ گئے ہوتے تو ہم بیعت کر لیتے، علی آ گئے ہوتے تو ہم مان لیتے. نہیں، پیغمبر نے پہلے ہی دن قاعدہ بنا دیا تھا. علی کی مثال کعبے کی ہے، کوئی حج نہ کرے، کعبہ کسی کے دروازے پہ نہیں آئے گا. تمہیں حج کرنا ہے، تمہیں کعبے کے پاس آنا ہوگا. تو اس علی کا فرزند ہے 9 برس کا، یحییٰ بن اخصم قاضی القضات. کہا آپ پوچھیں گا؟ نہیں، پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. اب آپ سوچیں، جو اس مقابلے پہ ہے بادشاہ کے دربار میں، تو اسے کچھ ایسا پوچھنا ہے کہ وہ ایک ہی بار میں معاملہ ختم کرے. سارے علوم کو جوڑ کر، سوچ کر، تول کر اس نے ایک سوال طے کیا. کس باب سے، کس چیپٹر سے؟ حج. آج بھی فقہا کے درمیان سب سے سخت چیپٹر حج ہے، احکام حج سب سے سخت ہے. حج کے چیپٹر سے اس نے سوال کیا کہ اچھا پھر یہ بتائیے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم؟ 9 برس کا بچہ اسلامی دنیا کا اپنے گمان میں سب سے بڑا عالم سب سے سخت سوال لے کر اس کے سامنے آیا. امام نے مسکرا کے کہا تمہارا سوال ناقص ہے. ظاہر ہے ناقص عقل سے ناقص ہی سوال نکلے گا. کا سوال ناقص ہے، نہیں سمجھا میں؟ کہا تمہیں سوال پوچھنا ہے تو اس طرح پوچھ. امام نے 11 فر بنائی، 11 فر تو امام نے بنائی کہ یہ جو تم نے پوچھا کہ حالت احرام میں شکار کر لے تو یہ احرام عمرے کا تھا کہ حج کا تھا؟ شکار جس جانور کا کیا وہ چوپایا تھا کہ پرندہ تھا؟ بھوک کے لیے شکار کیا کہ شوق کے لیے شکار کیا؟ شکار حرم کے حدود میں کیا یا حرم کے باہر کیا؟ عمرہ تمتع کر چکا تھا یا ابھی اس نے عمرہ تمتع انجام نہیں دیا تھا؟ اس طرح 11 شق بنائی. سوال کرنے والا خود ہی چہرہ کھول کے دیکھ رہا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا، یہ ابھی سوال کی انتہا ہو رہی. باب حج میں علماء نے لکھا ہے یہ صرف 11 شق نہیں ہیں. ان 11 شق کو جب علماء نے شرح کی ہے 4000 فقہی مسئلے بنتے ہیں. آپ جائیں توضیح المسائل اٹھائیں، کسی بھی مرجع کی توضیح المسائل اٹھائیں، رسالے توضیح المسائل میں عام طور سے 4 یا 5000 مسائل ہوں گے. اول توحید، اول مسئلہ جو تقلید کا ہے، اس سے آخر میں جو آج کل بینک کے کچھ مسائل جوڑ دیے گئے، 5000 سے زیادہ مسئلے نہیں ہیں. یہ جو ہماری توضیح المسائل میں ہمارے مراجع ہم کو بھیجتے ہیں، ایک نشست میں ایک سوال کے جواب میں جس کے پاس علم یہ ہے کہ وہ 4000 مسائل کو ایک جملے سے حل کر سکتا ہو، یہ اس کے علم کی حد نہیں ہے، یہ ذہن بشریت ابھی جہاں پہنچ پایا ہے اس کی حد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ ابھی تک علماء اس فقہ میں کہاں تک پہنچے ہیں، اس لیے 4000 مسئلے ہیں. بہت امکان ہے کہ جب بشر کی عقل اور آگے پہنچے گی، مسائل اور آگے بڑھیں گے، تو اس 11 کی جو فر امام نے پیش کی تھی اس سے اب 4000 سے آگے چلے جائیں گے. یہ 4000 امام کی حد نہیں ہے، بشر کی فکر کی حد ہے. یہ حق رکھتے ہیں خدا کو پہچانوانے کا، یہ حق رکھتے ہیں رزاق کی رزاقیت کو سمجھانے کا، یہ حق رکھتے ہیں کہ آ کر انسانوں کو بتائیں کہ وہ کون ہے جس کی تمہیں پرستش کرنی ہے. امیر المومنین کا کیا کہنا، ایک روایت نظروں سے گزری، آپ اہل ہیں، آپ تک پہنچنی چاہیے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مجھے علی کی محبت کے سلسلے میں تانا دیتے ہیں،
واللہ میں نے علی سے محبت نہیں کی مگر یہ کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی سے محبت کرو، اور لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ میں علی کو مقدم کرتا ہوں، واللہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کو مقدم کرو۔ اور جب میں معراج پر گیا تو ہر آسمان کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اور اس کے بعد جب ساتوں آسمانوں سے گزر کر میں نور کے حجابوں تک پہنچا تو ہر حجاب پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ اور جب میں حجابوں کو رد کر کے عرش پر پہنچا تو بام عرش پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ یہ جملہ پیغمبر کا میں نے پڑھ دیا، لیکن آپ صاحبان در و دیوار ہیں، آپ سمجھ لیں دروازے پر کس کا نام لکھا ہوتا ہے، مکان پر کس کا نام لکھا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اب نارچ کے اوپر جاؤ، آسمانوں کا مالک یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہے، حجاب کے مالک یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہے، اور عرش خدا کے مالک یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جو مالک ہے اسی کا نام لکھا جائے گا، جس ذات کا ذکر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب تک علی علی کریں گے؟ ابھی تک تو دوسروں کی آواز تھی، اب تو اپنی صف میں اٹھنے لگی ہے۔ کب تک علی علی کریں گے؟ ہمارے استاد نے یہی جواب دیا تھا، انہیں بہت آسانی سے کہنے لگے ہم گئے ایک گاؤں میں تبلیغ کر رہے ہیں، ہم نے نماز روزے کے مسائل بتائے تو لوگوں نے، انجمن والوں نے روک لیا انہیں کہ مولانا پچھلے سال بھی یہی پڑھا تھا آپ نے، یہی نماز روزہ پڑھا تھا آپ نے۔ اچھا شاعروں سے کوئی نہیں کہتا یہ، شاعر تو وہی کلام سنائے، 20 سال سے وہی سنایا جا رہا ہے، وہی سنایا جا رہا ہے، اور ذاکر 2 جملے ریپیٹ کرتے ہوئے تو صاحب ریپیٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب نمازی ہو گئے؟ جب ان سے کہا کہ آپ نماز کے مسائل پچھلے سال بیان کر چکے، روزے کے مسائل پچھلے سال بیان کر چکے، تو استاد ہمارے فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا سب نمازی ہو گئے؟ آج سب جتنے سارا پورا گاؤں آیا تھا نماز پڑھنے، سب روزے سے آئے تھے؟ نہیں، ابھی تو بہت سے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، بہت سے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو کہ اس کا مطلب ابھی ضرورت ہے بتانے کی؟ جب سب نمازی نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نماز کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ سب روزے دار نہیں ہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب روزے کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ جب سب نمازی ہو جائیں گے تو دوسرے موضوع کو شروع کریں گے، جب سب روزے دار ہو جائیں گے تو دوسرے موضوع کو شروع کریں گے۔ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے، کب تک علی علی کرو گے؟ جب سب علی علی کرنے لگیں گے۔ کیا پوری دنیا علی علی کرنے لگی؟ کیا سب علی علی کرنے لگے؟ نہیں، بہت ہے جو ابھی علی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پیغمبر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو سن رہا ہے وہ دیر تک پہنچا دے کہ میں نے غدیر کے دن علی کو مولا بنایا ہے۔ تو یہ وصیت تو پیغمبر کی ہے، جس تک علی پہنچ گئے ہیں اس کی ذمہ داری ہے، جس تک نہیں پہنچے ہیں اس تک پہنچانا۔ تو جب تک پوری دنیا علی کو مولا تسلیم نہ کر لے، ہمیں علی علی کرتے چلے جانا۔ جب سب تسلیم کر لیں گے تو بحث بھی ختم ہو جائے گی، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم علی کی مدح اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صفت الہی کا نام ہے، کوئی تقابل نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ فرش میں اور مسجد میں کوئی تقابل نہیں ہے، یہ ربط ہے، مرتبط ہیں ایک دوسرے سے۔ جو یہاں بیٹھے گا وہاں جانے کی صلاحیت پیدا کرے گا، یہاں بیٹھنا سیکھے گا تو وہاں سجدے کی تمیز اسے آئے گی۔ تو علی کی مدح اس کے خالق کی مدح ہے
کہ جب اس کی صفتوں کا یہ کمال اور جمال ہے تو جو اس کا خالق ہے وہ کس مقام پر ہوگا؟ کیا کیا شان دی ہے میرے مولا کو، کیا کیا عظمت دی ہے میرے مولا کو. اور کمال میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ صفتیں کیا ہیں، فضائل کیا ہیں. خبر ملی رسول اکرم کو کہ امیر المومنین ایک جنگ سے لوٹ کر آ رہے ہیں. اصحاب بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا چلو اپنے امیر کا استقبال کرو. لے کر شہر کے باہر تک آئے. امیر المومنین نے جب رسول اکرم کو آتے دیکھا تو گھوڑے سے اتر گئے. رسول نے گلے لگایا، ماتھے کو چوما اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ یا علی، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے سلسلے میں ویسے ہی گمراہ ہو جائیں گے جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں گمراہ ہو گئے، تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کے گھر لے جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو علی کو پہچنوا رہا تھا، جو علی کے فضائل بیان کر رہا تھا. ہاتھ کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، اتنی حدیثیں علی کے فضائل میں آپ نے نقل کی. آپ نے ہی تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ نے ہی تو فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. آپ نے ہی تو فرمایا انا وعلی من نور واحد. آپ نے ہی تو فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم انہی کو فضائل علی سمجھ رہے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں فضائل بیان کرتا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم جسے فضائل علی سمجھ رہے ہو وہ میرے علی کے فضائل نہیں ہیں. تم ابھی ظرفیت ہی نہیں رکھتے کہ میں علی کے فضائل بیان کروں. پیغمبر جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، صادق پیغمبر ہے، جذبات میں آ کر جملے بولنے والا نہیں ہے، سچ بیان کر رہا ہے. جس کو تم فضیلت سمجھ رہے ہو وہ میرے علی کی فضیلت نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اچھا ہوا پیغمبر آپ نے بیان نہیں کیا، ابھی یہی فضائل گلے سے اتر نہیں رہے. ابھی تو یہی گلے سے نہیں اتر رہے. وہ ذات کہ جس کے سلسلے میں عام تو عام انسان، علماء حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. شافعی جیسا عالم، اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے شافعی. شافعی نے خود فرمایا، خود کہا اس شعر کو کہ مات شافعی ولم یدری. مر گیا شافعی اور نہیں سمجھ سکا کہ علی اس کا رب ہے کہ اللہ اس کا رب ہے. امام شافعی جیسا عالم، فقیہ، اصول کو جاننے والا، مکتب کو بنانے والا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ شافعی مر گیا اور نہیں جان سکا کہ علی اس کا رب ہے کہ اللہ اس کا رب ہے. علی کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خود علی کے در پر آؤ. کوئی علی کو نہیں پہچنوا سکتا، خود علی علی کو پہچنوائیں گے. کوئی نہیں پہچنوا سکتا، خود علی پہچنوائیں گے. علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا کفا بعزن ان اکون لی عبدن. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کون پہچنوائے گا؟ تم مت دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم فعل کے ذریعے سمجھنا چاہ رہے ہیں. علی یہی سمجھانا چاہتے ہیں میرے فعل کو مت دیکھو، اس میں حیران ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ تم جو کچھ صفات الہیہ کے بارے میں سوچو گے وہ سب میں کر سکتا ہوں. خود مجھ سے پوچھو، میرے فعل پہ نظر نہ کرو. میں کیا کر سکتا ہوں اس کے ذریعے سے اگر ڈھونڈو گے تو شافعی کا حال ہوگا. میں کیا کر سکتا ہوں یہ مت دیکھو، میں خود تمہیں بتاؤں گا میں کیا ہوں. میرے فعل کو مت دیکھو، میں کیا کر سکتا ہوں اس سے طے نہ کرنا. موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ نے جو چیلنج دیا تھا وہ فرعون کی حیثیت سے دیا تھا، اللہ کے لیے چیلنج نہیں دیا تھا، فرعون کی حیثیت سے دیا تھا. پہنچ جائیں گے بھی آپ. بہت لطیف چیز ہے
کیا کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا سورج پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا ہے، تو ادھر سے نکال دے۔ تو اگر یہ معیار منا لیا جائے کہ موسیٰ جیسے نبی کا بنایا ہوا معیار ہے تو یہ معیار رب کا نہیں ہے، یہ فرعون کے لیے معیار تھا، ورنہ یہ تو موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک فقر موسیٰ ہے جو سورج کو پچھم سے نکال سکتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو زندہ کو مردہ کو زندگی عطا کر دے، یہ فرعون کی حیثیت دیکھ کر کہا تھا، چیلنج سامنے والے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یہ خدائی کا کوئی معیار موسیٰ نہیں طے کر رہے تھے، ورنہ علم موسیٰ میں تو یہ تھا کہ ایسا کوئی ضرور ہے جو ٹھوکریں مارے گا مردے علی کہہ کے اٹھ جائے۔ یہ معیار نہیں ہے، فعل معصوم کا فعل معیار نہیں ہے۔ ہماری پریشانی ہے ہم فعل کے ذریعے ذات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ذات کہہ رہی ہے فعل پہ نظر نہ کرو، ہمارے جملوں پہ نظر کرو۔ علی کوئی اور نہیں سمجھا پائے گا، ہم خود بتائیں گے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فقر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا معبود ہے۔ ماہ رجب کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، مفاتی میں مل جائے گی، دیگر کتابوں میں مل جائے گی، امام زمان سے نقل ہوئی ہے وہ دعا، ایک صلوات پڑھ محمد والے اس میں یہ جملہ موجود ہے، اس دعا میں یہ جملہ ہے کہ دعا کرتے کرتے آدمی پہنچتا ہے، کہتا ہے لا فرق بینک و بینہم، خدا کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ خدایا تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معصوم کا جملہ ہے، یہاں تک اگر کوئی پڑھے تو پریشان ہو جائے گا کہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو ان کا خالق ہے اور یہ تیرے بندے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کر لیں، ہر چیز حل ہو جائے گی۔ آج بڑا مسئلہ ہے، انسان توحید بچانے کے چکر میں ولایت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ولایت کو بڑھانے چلتا ہے، توحید کے دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔ نہیں، خود اہل بیت سے وابستہ رہو، اس مسئلے کو حل کر لو۔ یقیناً بہت سخت ہے، پل صراط سے گزرنے سے کم نہیں ہے کہ ایک طرف ولایت بھی محفوظ رہے اور توحید بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہوتا ہے نا دروازے، آپ چھت پہ کوئی آدمی کھڑا ہے بہت جھانک رہا ہے، نیچے آ کے پیچھے جاؤ، اب وہ پیچھے جانا شروع ہوا، پتہ چلا پیچھے سے گر گیا، تو کون ہے عاقل ہے؟ نہ اتنے آگے آؤ کہ نیچے گر پڑو، نہ اتنے پیچھے جاؤ کہ پیچھے سے گر پڑو۔ ولایت اہل بیت کا معیار بھی یہ ہے، نہ اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ توحید دامن سے جانے لگے، نہ اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ ولایت ہاتھ سے چلی جائے، نہیں حد وسط میں رہنا۔ صرف ایک مسئلے کو حل کر لو، جو کچھ وہ کر سکتا ہے یہ کر سکتے ہیں، فرق یہ ہے ان کو خدا نے مطیع بنایا ہے، ان کو خدا نے خلق کیا ہے، خدا اپنی ذات میں مجسم اور مکمل ہے۔ جو کچھ ہے ان کے پاس اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی مخلوق بننے کے بعد جو چاہو کہہ سکتے ہو، جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ تم زندگی اور حیات اور رزق کی بات کر رہے ہو، ہر چیز جو خدائی میں ہے اس کی اجازت خدا نے انہیں دے رکھی، بس فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اور خدا کے پاس ذات میں ہے۔ صفات الہیہ یہی ہیں، عظمت انہی میں ہے، اور جب ہم نے ان کو بنایا تھا تو کمال پر بنایا تھا، اور اگر ان سے بہتر اب بن نہیں سکتا، نہ یہ کہ خدا بنا نہیں سکتا، کیونکہ ان سے بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بنانے میں کوئی کمی ہے، کیونکہ جب اس نے کمال پہ کسی چیز کو بنایا ہے تو پھر وہ حد کمال پر ہوگی۔ اب اگر اس سے بہتر بن سکتا ہوتا تو ان سے بہتر بناتا۔ آپ کہیں اس میں امکان ہے اضافے کا، تو خدا کی خدائی اور اس کی خلاقیت پہ حرف آئے گا، اس سے بہتر ہے ہی نہیں، جو بہتر تھا وہ ہم نے تمہارے سامنے رکھا، اور یہ کمال پر ہیں۔
ہر چیز کے کمال پر ہے، عظمتوں پر، اور جتنے کمال دیے اتنی ہی مصیبتیں دی۔ ہمارا مسئلہ یہ تھوڑی سی مصیبت آئے گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا، ہم نے تو اتنی عبادت کی تھی، ہم نے تو اتنے روزے رکھے تھے، کیا ہمارے روزے امام سے زیادہ ہیں؟ کیا ہماری نمازیں امام سے بہتر ہیں؟ نہیں، مصیبت کا آنا اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت ہے۔ حسین جس مقام پر پہنچے ہیں اس کے لیے اس امتحان سے گزرنا تھا حسین کو، اسی لیے وہ چیزیں حسین کو دی جو کسی کو نہیں دی۔ ایسا ہی نہیں کسی کی مٹی کھا کے شفا بنتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں حسین کو مار دیا، حسین کو تو خدا نے وہ حیات دی ہے کہ جو حسین سے متصل ہو جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جو حسین سے متصل ہو گیا، متمسک ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ ممکن ہے اس کا جسم ختم ہو جائے، ٹنوں مٹی میں دب جائے، لیکن جس طرح حسین زندہ ہیں، جو حسین سے متمسک ہوا زندہ ہو گیا۔ اتنا کریم خاندان ہے، تم میری مدح کر رہے ہو، اب دنیا تمہیں میرے مداح کے نام سے پہچانے گی۔ کتنے برس ہو گئے انیس کو گزرے، کتنے برس ہو گئے دبیر کو گزرے، کیوں زندہ ہیں؟ نہ جانے کتنے شاعر آئے اور چلے گئے، لیکن انیس کا زندہ ہونا بتا رہا ہے ایسے سے متمسک ہوں جسے خدا نے زندہ رکھا۔ کون انسان حیات نہیں چاہتا؟ عمر کے آخری پڑاؤ میں ہو تب بھی تمنا یہی رہتی ہے کہ زندہ رہوں۔ تو عاقل وہ ہے کہ اس زندگی کی دعا کرے جو بچ سکتی ہے، جو رہ سکتی ہے۔ یہ جسم تو جانا ہی جانا ہے، اس کو مٹی میں جانا ہی ہے۔ اگر جسم کو بچانے کی کوشش کرے گا فنا ہو جائے گا، روح کو بچانے کی کوشش کرو وہ بچ سکتی ہے، لیکن اس روح کو ایسی روح سے جا کر ملا دو جس کو خدا نے اس وقت بنایا تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اس وقت تک رکھے گا جب کچھ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جسم کو تو فنا ہے، روح زندہ رہے گی۔ ہزاروں لاکھوں انسان پیدا ہوئے، کروڑوں شاعر اب تک آ کر اس روئے زمین سے چلے گئے، کتنے یاد رہتے ہیں؟ لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے اپنے آپ کو ان سے متمسک کر دیا وہ زندہ ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہندوستان کے لکھنؤ میں رہنے والا ایک شاعر، اس کا شعر امریکہ میں پڑھا جائے گا، اس کا شعر کینیڈا میں پڑھا جائے گا، اس کا شعر آسٹریلیا میں پڑھا جائے گا، جہاں جہاں اردو زبان پہنچے گی، عزاداری پہنچے گی، اس کا نام پہنچے گا۔ 200 برس گزر گئے، اور یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں 200 برس، ایسے نہ جانے کتنے جن کو حسین نے زندہ رکھا ہے۔ دیوبل کو گزرے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1000 سال ہو گئے دیوبل کو گزرے، لیکن لوگ دیوبل کو جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حسین کے چاہنے والا تھا، اپنے اشعار کے ذریعے حسین سے متمسک ہو گیا، حسین نے زندہ کر دیا۔ جسے زندہ رہنا ہے اپنے آپ کو زندگی سے متمسک کر لے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نہیں جسے زندگی کہا جا سکے۔ کتنے سلاطین آئے چلے گئے، کتنوں کے محل کھنڈر بن کے تبدیل ہو گئے، لیکن اگر کسی نے ٹوٹی پھوٹی سہی ایک عمارت بنائی اور اس کو حسینیہ نام دے دیا، جب تک حسین کا نام ہے اس کا نام بھی باقی رہے گا۔ بادشاہتیں ختم ہو گئی، کیا فرق رہا بادشاہوں میں؟ ہندوستان میں تو مثال دینا آسان ہے، ہندوستان نے مغلیہ دور بھی دیکھا ہے، اودھ کے نوابوں کا دور بھی دیکھا ہے، مغلوں کے صرف مقبرے زندہ ہیں،
مغلوں کے پھر مقبرے زندہ ہیں اور ان بادشاہوں کے حسینیے زندہ ہیں. آج مغلوں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن ہر حسینیے میں جب مجلس برپا ہوگی اس روح آصف الدولہ کو بھی ثواب ملے گا، امجد علی شاہ کو بھی ثواب ملے گا، محمد علی شاہ کو بھی ثواب ملے گا. وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا چیز زندہ کر سکتی ہے، کس میں طاقت ہے ہمیں زندہ رکھنے کی. کون سا ایسا عمل کریں کہ خدا ہمیں 200 سال بعد بھی زندہ رکھے. انگریز آئیں گے، ہماری حکومت چھین لیں گے، ہمارے قلعے مسمار کر دیں گے، ہمارے محلوں کو لوٹ لیں گے، لیکن میرا حسینیہ تو رہے گا اور حسین سے متمسک ہے. جب تک روئے زمین پر حسین کا نام رہے گا میرا نام بھی زندہ رہے گا. اگر انسان چاہتا ہے زندہ رہے اپنے آپ کو حسین سے جوڑ لے. جو حسین سے جڑا زندہ ہو گیا، انہیں زندگی کے معنی معلوم ہو گئے، پھر ان کے لیے ہر مصیبت آسان ہو گئی. ورنہ کوئی سوچے سیدانیاں اور نامحرموں کا مجمع. ایک عالم دین نجف میں ایک مرجع کے گھر میں ان کے حسینیے میں مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس جناب سیدہ کے سلسلے میں تھی. انہوں نے یہاں تک بات پہنچائی کہ جناب سیدہ مسجد میں آ کر کھڑی ہوئی. آگے پڑھنا چاہتے تھے، عالم جو جن کا گھر تھا انہوں نے روک دیا. یہ گھبرا گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی کا غلطی نہیں، تم نے جو بولا اس کا مطلب سمجھے تم. سیدہ بنت رسول مسجد میں آ کر کھڑی تھی مردوں کے درمیان. پہلے میں اس جملے کا حق تو ادا کر لوں گریا کر کے. دل میں آتا ہے ان سے کہوں آقا جب جناب سیدہ گئی تھی ایک پردہ کھینچا تھا، شہزادی ابا میں گئی تھی، کنیزوں کے جھرمٹ میں گئی تھی، لیکن 11 محرم کو آ کر دیکھے سیدہ کی بیٹی ہے، نامحرموں کا مجمع ہے. 11 محرم کو امر سعد نے صبح سے لے کر ظہر تک اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا. ظہر کے نزدیک کچھ بے کجاوا اونٹ لائے گئے. جب وہ اونٹ چل رہے تھے تو ان میں جو اونٹ سب سے آگے تھا وہ مڑ کے پیچھے والے اونٹ سے کچھ کہہ رہا تھا. بعد میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ وہ اس دن اونٹ کیا کہہ رہا تھا. امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. کہا وہ اونٹ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ہماری پشت پر آل محمد کے بچوں کو سوار کیا جائے گا، آہستہ حرکت کرنا کہیں یہ بچے زمین پہ نہ گریں. اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. سوچے وہ کیسے حیوان تھے جنہیں آل محمد سے محبت تھی، وہ کیسے انسان تھے جو آل محمد پہ ظلم کر رہے تھے. اونٹ آ گئے، سیدانیاں ڈری سہمی کھڑی ہیں. میں نے یہی شاید یہ جملہ کہا تھا کہ 11 محرم سن 61 ہجری کا سورج وہ پہلا سورج ہے جس نے زینب کو بے ردا دیکھا تھا. ڈری سہمی سیدانیاں کھڑی ہیں، کچھ بے کجاوا اونٹ سامنے کھڑے ہیں. لعین چاہتے تھے کہ بیویوں کو سوار کرے. ایک بار زینب کو جلال آیا، علی کی بیٹی نے بڑھ کر کہا خبردار کوئی آگے نہیں آئے گا، ہم خود سوار ہو جائیں گے. ہاں اونٹ آپ نے دیکھے ہیں، اونٹ پر انسان اکیلے نہیں سوار ہو سکتا، کوئی سہارا چاہیے، کسی کا رکاب چاہیے. اب زینب، ایک بار کوئی انسان تصور کرے زینب اولیاء مقام ایک بار اونٹ کے نزدیک اپنے زانو
کو توڑ کر بیٹھی اور ایک بی بی کا نام لینا شروع کیا، رباب آؤ سوار ہو جاؤ۔ ارے کس میں جرت تھی شہزادی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، لیکن جلال زینب نے کسی کو آواز بلند نہ ہونے دی۔ ایک ایک بی بی آتی تھی، زینب سہارا دیتی تھی، بی بی سوار ہو جاتی تھی، ایک ایک بی بی آئی سوار ہو گئی، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی زینب نے سوار کر دیا۔ جب سب سوار ہو گئے، ایک بار زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، عجب نہیں یاد کیا ہو، کبھی علی اکبر آگے آتے تھے، کبھی عباس آگے آتے تھے، کبھی قاسم آتے تھے، کبھی اون محمد آتے تھے، کوئی نہیں کوئی نہیں۔ زینب سوچ رہی ہوگی، اے حسین کل میں نے آپ کو سوار کر دیا تھا، آج زینب اکیلے کھڑی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں اس عالم میں جب زینب کو حیران اور پریشان دیکھا، ایک جوان جسم میں لرزہ طاری ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اپنے آپ کو نزدیک لایا، پھوپھی اماں بابا تو نہیں ہے، چچا تو نہیں ہے، بھیا تو نہیں ہے، میں سہارا دیتا ہوں۔ ارے کیسے سہارا دیا ہوگا؟ زینب سوار ہو گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ زینب سوار ہو گئی، زینب سوار ہو گئی، لیکن ابھی ظالموں کا دل نہیں بھرا، ظالموں کا دل نہیں بھرا۔ ان سواریوں کو لے کر چلے تو کدھر سے لے کر چلے؟ جدھر کشتوں کی کشتے رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی لاشیں ہٹا لی تھی۔ اب میدان میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کی لاشیں نہیں تھی۔ خود دشمن کا راوی کہتا ہے وہ ان بے مہار اونٹوں کو ان لاشوں کے نزدیک سے لے کر گزرے جن پر نہ بدن پر کوئی لباس تھا نہ سر سلامت تھے۔ ارے بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا، خود دشمن کا راوی کہتا قیامت برپا ہو گئی۔ ارے ایک ایک بی بی خود کو اونٹ سے گرانے لگی۔ کربلا کے بن میں عجیب شور تھا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں، ماتمداران سید الشہداء ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمیں سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات خسر عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا جو زائرین کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہیں ان کی زیارت کو، ان کی سعی کو، ان کی اس کوشش کو کامیابی عطا فرما اور قبول فرما۔ ہمارے نام اعمال میں بھی کربلا کی زیارت رقم فرما۔ جو اس برس رہ گئے ان کو اتنی عمر دے کہ وہ حسین کی زیارت کے بعد اس دنیا سے جائیں، اس زندگی میں ان کے قبر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ، تجھے ان بچوں کا واسطہ جو اونٹ کی پیٹھ سے گر گر کر اس دنیا سے چلے گئے، تجھے سید سجاد کے ان زخموں کا واسطہ جس سے خون بہہ بہہ کر ان کی مظلومیت کی نشاندہی کر رہا تھا، تجھے اس سر مقدس کا واسطہ جو نوک نیزہ سے ان مظالم کو دیکھ رہا تھا، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان در ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی رفعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔